مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی چند دن پہلے کہا ہے کہ اہل حدیث زہر کا پیالہ پی لیں گے اور دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہوتی ہیں اور پوری امت ایک طرف ہے۔ اچھا، یہ جھوٹ ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ، آپ ان کی جو تاریخ ولادت اور تاریخ وفات ہے اس کو دیکھ لیں، میں بتانا نہیں چاہتا کہ وہ کس صدی کے ہیں، 3 کے 4 کے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الاثار، جس کو طحاوی شریف کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی اور بیان کی ہے کہ امت کے اندر 2 گروہ ہیں۔ جمہور جو ہے اکثریت کہتی ہے کہ 3 ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 3 طلاق جو ہے وہ 3 نہیں 1 ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اختلاف امت میں چلا آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض مسائل میں کئی امام ایسے ہیں کہ جن کا موقف پوری امت کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے، یعنی ایک ہی بندہ اس کو فالو کرنے والا ہے۔ آپ بدایت المجتہد پڑھ لیں، بعض ایسے ائمہ گزرے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مساجد کے علاوہ جو ہے وہ اعتکاف بھی ہو جاتا ہے، اور اعتکاف جو مساجد کے علاوہ آپ کریں گے گھروں میں، مختلف جگہوں میں، وہاں پر عورتوں کے ساتھ شب باشی بھی ہو سکتی ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مباشرت کی ممانعت تب ہے جب آپ مسجد میں اعتکاف کریں۔ انہوں نے مفہوم مخالف کو حجت بنا کر مسجد سے علاوہ اعتکاف کو بھی درست قرار دیا ہے اور میاں بیوی کے تعلق کو بھی درست قرار دیا ہے، اور یہ موقف امت میں 1-2 بندے کا ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ سورج کا سایہ بندہ کھڑا ہو تو 2 مثل ہو، یعنی انسان کا قد ہے 6 فٹ تو 12 فٹ ہو سایہ، تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ امام محمد القاضی ابو یوسف نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا اس مسئلے میں، اور فقہ حنفی پوری کی پوری جو ہے وہ اس وقت امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب پوری امت میں 1-2 بندہ ہے جن کا یہ موقف ہے، اور آپ دیکھیں اسلام کا رکن ہے اور اس کا تعلق حلال و حرام کے ساتھ ہے۔ یہ بات جو ہے نا، یہ نہیں کہی جا سکتی کہ جی 1 بندہ ہے 2 بندے ہیں تو حق نہیں اس کے پاس ہو سکتا۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر تمام حنفیوں کو 2 مثل وقت پر عصر کی نماز چھوڑ کر اہل حدیثوں کے وقت پر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ امام ابو حنیفہ ایک امام ہے حنفیوں کے جن کا یہ موقف ہے، بس ایک۔ اب آ جائیے اس مسئلہ پر بات کرتے ہیں۔ میں دلائل نہیں دیتا، میں مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں نہ آپ کو پشاور لے کر جاتا ہوں، نہ ہند سندھ کی بات کرتا ہوں، نہ عرب عجم کی بات کرتا ہوں۔ آپ کے کراچی کے اندر ہی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ، جن کی تفسیر ہے معارف القرآن، بڑی معتدل شخصیت اور اتنے بڑے عالم ہیں کہ موجودہ تمام حنفی علماء کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، مفتی صاحب ان سب سے وزنی اور باری ہیں۔ ان کے بیٹے مفتی تقی عثمانی بڑے معتدل اور بڑے بہترین اور بڑے جید عالم ہیں اس وقت، یعنی وہ پاکستان کی شان ہے۔ ان کے بیٹے مفتی تقی، میں نے پہچان کے لیے بتایا ہے کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور بڑا احترام اور بڑی ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کو پوچھا گیا تھا کہ آپ ایک ہی وقت میں کسی ایک شخصیت جو ہے اس کو ترجیح دیں تو کس کو دیں گے، طارق جمیل صاحب کو یا مفتی تقی عثمانی صاحب کو؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، طارق جمیل صاحب کو ساتھ بٹھا کر تقی عثمانی صاحب کے پاس چلا جاؤں گا۔ اچھی بات ہے۔ مفتی شفیع صاحب جو ہیں، ان کے پاس ایک جوڑا آیا جو نو مسلم تھا۔ ایک عیسائی مرد عورت نے اسلام قبول کر لیا، غلطی سے اس نے غصے میں 3 طلاقیں دے دی۔ اب علماء کے پاس جائیں، وہ کہیں 3 ہے۔ کس نے کہا مفتی صاحب کے پاس جاؤ؟ مفتی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا 1 ہے۔ دیوبندیوں کے سرخیل مفتی شفیع صاحب مفسر قرآن، انہوں نے کہا 1 ہے، 1 ہے۔ علماء جو ہیں وہ بڑے حیران ہوئے، وہ تو صلح کر کے چلے گئے، لیکن جب علماء نے مفتی صاحب پر سوال اٹھایا آپ نے یہ فتویٰ کیوں دیا، تو مفتی صاحب کہنے لگے اہل حدیث امت کا ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ 3 1 ہے۔ اگر میں ان کے مسلک پر ان کو یہ فتویٰ نہ دیتا تو مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں اسلام سے ہی مرتد نہ ہو جائے۔ آپ کی جو بیجا سختیاں ہیں، مفتی صاحب نے اس کو بھانپا ہوا اور کہا کہ فقہ حنفی کو بچانا ہے یا اسلام کو بچانا ہے۔ فقہ حنفی کے مسئلے پر عمل، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں مرتدی نہ ہو جائے، اور یہ مضمون کسی عام بندے کی کتاب میں یا تحریر میں نہیں ہے۔ جناب علامہ زاہد الراشدی
جو کہ حنفی علماء دیوبندی علماء ان کے سرخیل میں بزرگوں میں ان کا یعنی ثقہ جن کا نام ہی حجت ہے ان کا رسالہ گجرانوالہ سے نکلتا ہے الشریعہ، اس کے اندر انہوں نے یہ مضمون شائع کیا تھا۔ پہلی بات تو اس مسئلہ پر دلائل دینے کی بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ، بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، پیر کرم شاہ صاحب الازہری ان کی ایک کتاب ہے دعوت فکر و نظر، ان کا بھی یہ موقف ہے کہ 3 طلاقیں 3 نہیں 3 ایک ہوتی۔